الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صدق اللہ العظیم. اس موقع پر ایک عنوان تو ہے، حضرت مولانا حافظ پیر ذوالفقار صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خوبیوں کا اور کارناموں کا تذکرہ. اذکروا محاسن موتاکم، مرنے والوں کی خوبیوں کا ذکر کیا جانا چاہیے. اپنی موت کو یاد کرنا یہ سب سے پہلا سبق ہے. باقی جس کا انتقال ہوا، کس وجہ سے ہوا، کیا ظاہری اسباب تھے، اس میں الجھنے کا زیادہ فائدہ نہیں ہے. لِدُوا لِلْمَوْتِ وَابْنُوا لِلْخَرَابِ. پیدا ہونا ہے تو موت آنی ہی ہے. آبادیاں ہوتی ہیں ویران ہونے کے لیے. ایک عالم دین کا انتقال، ایک خادم دین کا انتقال عام انسانوں کی موت کی طرح نہیں ہوتا. خلا ہو جاتا ہے اسلام میں. کمی محسوس ہوتی ہے دینی میدان میں. اور حضرت مولانا پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی شخصیت سے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑا انقلابی کام لیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ان کی شخصیت کن چیزوں سے بنی ہے، کون سے اوصاف ہیں جو انہوں نے اپنائے اور اتنے باکمال بن گئے. بریانی کھائی آپ نے تو باورچی صاحب سے سمجھدار آدمی پوچھتا ہے کیا کیا ڈالا آپ نے، مسالہ کس قسم کا تھا، گوشت کہاں سے خریدا، عناصر ترکیبی اس کھانے کے کیا تھے. ایسی بافیض روحانی تزکیائی شخصیت کے ترقیات کے پانے میں کون سے ظاہری اسباب تھے. ان کا تذکرہ کیا جاتا ہے تاکہ عمل کرنے اور اتباع کرنے کا شوق ہو. پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش 1953 میں 1953 میں ہوئی. اپنی والد محترمہ کو تہجد میں اٹھتا ہوا دیکھا، ان کے لیے لمبی دعائیں کرتے ہوئے دیکھا. 3 دن کی جماعت میں جانے کا موقع ملا. اسکول کی پڑھائی کے ساتھ علاقے کے اکابر علماء سے علم حاصل کرنا شروع کیا. جھنگ کے علاقے کے مفتی اعظم تھے ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ. ان سے انہوں نے ابتدائی کتابیں پڑھی اور انگریزی تعلیم کے ساتھ دینی تعلیم کے سلسلے کو ختم نہیں کیا. رکاوٹیں رہتی ہیں، بوجھ دوہرا ہو جاتا ہے.
لیکن اگر آدمی عزم کر لے تو جمع کرنا آسان ہے۔ خدمت دین کا جذبہ ہو تو اس منزل تک پہنچ سکتا ہے۔ انجینئرنگ کے ساتھ عالم کورس کر لینا، ڈاکٹری کے ساتھ عالم کورس کر لینا، تاکہ میں دین کی خدمت میں اتر سکوں اور اپنے شعبے میں اسلام کی صحیح نمائندگی کر سکوں۔ دنیا میں اس بات کے مذاکرے بہت ہوتے ہیں کہ مدرسے کے طلباء اور علماء کو ڈاکٹر بنایا جائے، علماء کو ایڈوکیٹ بنایا جائے، عالمات کو ڈگریاں کرائی جائے۔ اس پر چرچے اور مذاکرے کم ہوتے ہیں کہ ڈاکٹر کو عالم بنایا جائے، انجینئر کو عالم بنایا جائے، ڈگری پڑھنے والی پڑھی ہوئی بیٹیوں کو عالمہ بنایا جائے۔ اہل علم کی روزی کی کمی، روٹی کے غم میں یہ رحم دلانہ سوچ پیدا کی جاتی ہے۔ حالانکہ جو عصری تعلیم یافتہ طبقہ ہے وہ مرتد ہو چکا ہے، وہ زیادہ قابل رحم ہے جن کا ایمان خطرے میں ہے۔ پھر پیر صاحب نے سید زوار حسین صاحب رحمت اللہ علیہ، جنہوں نے عمدۃ الفقہ لکھی ہے، مقبول کتاب ہے، ان سے غائبانہ بیعت کی۔ اللہ کو پانے کا شوق ہوتا ہے تو اللہ والوں کو پانے کا بھی شوق ہوتا ہے۔ ملنے کا ارادہ ہو تو راستے آدمی بنا ہی لیتا ہے، اور طلب کے ساتھ اپنے بڑوں کی طرف متوجہ ہو تو بڑے بھی اس کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ تو سید زوار حسین صاحب رحمت اللہ علیہ نے غائبانہ بیعت کر لی خط کے ذریعے سے، جب ملاقات مشکل ہو، پھر اس کے بعد حاضری کا موقع بھی ملا۔ پھر ان کے انتقال کے بعد مسکین پور میں پہلا بیان اپنے آخری شیخ، معروف شیخ غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ، جن کا لقب تھا مرشد عالم رحمت اللہ علیہ، ان سے بیعت ہوئے، ان کی خدمت میں رہے، ان سے اپنا دلی تعلق بتلایا، عقیدت کا اظہار کیا، فہم کا اندازہ بھی کر لیا غلام حبیب صاحب رحمت اللہ علیہ نے کہ حضرت میں نے آپ سے فلانے دن پہلا بیان سنا تھا۔ تو شیخ نے پوچھا کیا سنا تھا بتاؤ؟ تو خطبے سے لے کر اختتام بیان تک پیر صاحب نے سنا دیا انہیں۔ جگہ بن گئی دل میں مرید کی شیخ کے کہ صاحب فہم ہے، ضبط کا سلیقہ ہے، حافظہ مضبوط ہے، حقیقی قدردان ہے۔ خواجہ عبد الملک صدیقی رحمت اللہ علیہ کی حافظہ چھوٹی بیٹی سے نکاح ہوا۔ 2 موضوعات تھے، پیر صاحب رحمت اللہ علیہ نے پوری زندگی جس کو عنوان بنایا، ساری گفتگو جس موضوع کے گرد گھومتی تھی، فکر آخرت اور محبت الہی، محبت الہی اور فکر آخرت۔ بہت ساری وجوہات سے اس موضوع پر بہت کم بولا جاتا تھا،
انہوں نے نفسانی بیماریوں کا علاج سمجھا، غفلت کی دوا سمجھی، مادیت کا مقابلہ اسی عنوان سے ضروری جانا، تو محبت الہی اور فکر آخرت۔ پیر صاحب کی دوسری خاصیت ہے عصری علوم کے بعد دینی علوم میں درس نظامی کی تکمیل کر کے پختگی حاصل کرنا۔ ایک انجینئر آدمی کے لیے زندگی کے تقاضوں کے ساتھ یہ عزیمت والا قدم ہے کہ وہ دینی علوم میں بھی پختگی حاصل کرے، اور جو بیانات آپ نے پیش فرمائے تو قرآن، سنت، تاریخ، سیرت کے ساتھ تذکر اولیاء اور جدید سائنسی تحقیقات ان کے بیان کا ایک اہم عنصر بن گیا۔ تیسری خاصیت ہے تدریس اور تزکیے میں جوڑ۔ عام طور پر مدرسین لاپرواہ ہوتے ہیں تزکیے کے سلسلے میں۔ مدرسے کے خول میں رہتے ہوئے آدمی نہ عوامی محنت کرنا چاہتا ہے، نہ اپنے مزکی اور اکابر کی صحبت میں جانا چاہتا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور مفتی اعظم مفتی محمود الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے بعد یہ سلسلہ ہمارے علاقوں میں بھی کمزور ہو چکا تھا، تو بڑی محنت فرمائی حضرت نے اور ایک صالح انقلاب بتلایا دنیا میں، اور ایک بڑا حلقہ تیار کر لیا آپ نے علماء کرام کو تزکیے سے جوڑ کر۔ دارالعلوم دیوبند کے کئی اساتذہ آپ سے وابستہ ہوئے، اور دنیا کے کئی ملکوں کے علماء آپ کے حلقے ارادت میں داخل ہوئے، مرید بنے۔ کتنی خصوصیات ہو گئی؟ چوتھی خصوصیت کثرت اسفار۔ خانقاہیں جب جامد ہوتی ہیں، متحرک نہیں ہوتی، تو اس کا فیض اتنا نہیں پھیلتا۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ملک کے مختلف گوشوں کے علاوہ زامبیا میں سالہ سال اعتکاف کیا، یورپ کے متعدد اسفار کیے، رشیا کے ارتداد زدہ، کمیونسٹ زدہ ملکوں کی روداد لکھی، سفرنامے لکھے، مشاہدات لکھے، ہندوستان کا سفر کیا، ہندوستان کے مختلف علاقوں کا سفر کیا، کثرت اسفار۔ ملیشیا میں خلفاء جمع ہوتے تھے، حرم پاک میں ہر مہینے تقریباً زندگی کے آخری دنوں میں حاضری ہوتی، اور وہیں پر اپنا سلسلہ بڑھایا جاتا، خلفاء سے ملاقاتیں ہوتی، مریدین کو وقت دیا جاتا۔ ہمارے علاقے کے مشہور خلیفہ، کم عمر خلیفہ حضرت مولانا سید احمد اللہ غوری صاحب دامت برکاتہم کے توسط سے موقع ملا حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ پورا ایک عمرہ کرنے کا۔ بڑی خصوصیت تھی پوری تیاری کر کے بیان کرنے کی، سرسری بیان کرنا، غیر مرتب بیان کرنا۔
برجستہ بول دینا، بغیر تیاری کے ممبر پر بیٹھنا حضرت پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی عادت نہیں تھی۔ وہ خود فرماتے تھے پوری رات محنت کرتا ہوں اللہ کے بندوں کے سامنے اللہ کی بات سنانے کے لیے۔ سورہ کہف کی تفسیر 200 سے زائد مطبوعہ مخطوطہ کتابوں کو سامنے رکھ کر بیان فرمائی۔ سورہ یوسف کے 101 فوائد کتاب معروف ہے۔ سورہ حجرات کی تفسیر آپ نے کی۔ آخری دور میں مجھے ذاتی طور پر ان کا یہ کارنامہ قابل ذکر محسوس ہوتا ہے کہ معاشرت کے مسائل پر مفصل گفتگو کی، گھریلو مسائل، ازدواجی زندگی کے سنہرے اصول، تربیت اولاد کے سنہرے اصول، گھریلو جھگڑوں سے نجات، مثالی بیوی، مثالی شوہر، مثالی بہن، مثالی بہو۔ زامبیا کے اعتکاف میں 2-2 ڈھائی گھنٹے بات کرتے تھے وہ۔ معاشرت کی طرف توجہ دینے والے بہت کم ہیں۔ امت کو ان کے اس مواد سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ آپ نے اپنی گفتگو کا موضوع اختلافی بننے نہیں دیا، امت کے فروعی مسائل کو نہیں اچھالا۔ آپ کی گفتگو انتہائی محتاط رہتی تھی، فکر آخرت اور محبت الہی کے سوا جزئی مسائل میں الجھانے یا فرقہ واریت کو شہ دینے والے کسی سبب بعید کو بھی نہیں اپنایا۔ مقبولیت کا ایک راز یہ بھی کہا جا سکتا ہے۔ حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نثری کلام کے ساتھ نظمی کلام پیش کیا کرتے تھے، اشعار پڑھا کرتے تھے۔ پیر صاحب رحمۃ اللہ علیہ مناجات کے خاص کلمات پڑھا کرتے تھے۔ مناجات فقیر کتاب ہے جس میں حضرت کی مناجات کو جمع کیا گیا، مختلف دعاؤں کو جمع کیا گیا، ان کے کلام اور اشعار کو جمع کیا گیا۔ اپنے جسم کو بہت تھکایا ہے اللہ کا حق ادا کرنے میں، شب بیداری، پوری رات جاگنا اور فجر کے بعد چند گھنٹے سونا آخری زندگی تک یہ معمول رہا۔ مختلف امراض نے حملہ کیا، شوگر کے مریض ہوئے، ڈائلیسس کے مریض ہوئے۔ اپنے وقت کو قیمتی بنانا، کسی لمحے کو ضائع ہونے نہ دینا، یہی کام کرنے والے بندوں کی خصوصیت ہوتی ہے۔ نقشبندی سلسلے میں مرشد عالم غلام حبیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے کہہ دیا تھا کہ سلسلے کو بڑھانا ہے اور جس کو تم اجازت دو گے اللہ تعالیٰ اس سے کام لے گا۔ اس بنیاد پر انہوں نے خلافتیں بھی جلدی دے دی اور خلفاء کی تعداد پوری دنیا کے اندر کافی مقدار میں پائی گئی، مختلف حلقے زندہ ہو گئے، ایک تبدیلی، روحانیت، نورانیت، اتباع سنت کا رنگ محسوس ہوا۔ 50 سے زائد کتابیں ہیں اور خطبات پر مشتمل 45
سے زائد جلدیں ہیں، بہت بڑا صدقہ جاریہ ہے۔ آپ نے اپنے بیٹوں کو اپنے بعد زندگی میں ہی صحت مندی کے دور میں ذمہ داریاں حوالے کر دی، ایک ایک ملک کا ایک ایک خلیفہ کو ذمہ دار بنا دیا کہ اس ملک کے رہنے والے ان خلیفہ کے ذریعے سے جڑے رہیں اور وہ پیر صاحب سے جڑے رہیں۔ اس طرح سے کام کو منظم کرنے میں، مرتب رکھنے میں، بکھراؤ سے روکنے میں کافی سہولت ہو گئی اس طریقہ کار کے اپنانے کی وجہ سے۔ 72 سال کی تقریباً عمر پائی ہے۔ بہت سے لوگ ہیں جو مرنے کے بعد بھی زندہ رہتے ہیں، اور بہت سے لوگ ہیں زندہ رہ کر بھی قوم اور امت کے حق میں مردہ ہی رہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے اور حضرت پیر صاحب رحمت اللہ علیہ کے درجات کو بلند فرمائے۔ ایک کام ہے امت کی گردن پر، امت کے علماء پر اور حضرت کے خلفاء پر کہ حضرت کی کتابوں کی تخریج کی جائے۔ ہمارا مذاکرہ ہوا حضرت مولانا شفیع الدین صاحب نقشبندی دامت برکاتہم سے، تو حضرت نے فرمایا کہ واقعتاً اس بات کا خلا ہے، اور پیر صاحب کی خواہش ہوا کرتی تھی کہ جو روایت، جو حدیث کے طور پر نقل کیے جانے کے قابل نہیں ہے، اس کو تحریروں میں باقی نہ رکھا جائے۔ موضوع روایتیں، کمزور روایتیں، ناقابل نقل روایتیں چھان پھٹک ہونی چاہیے، تحقیق و تخریج ہونی چاہیے، اور مستند مواد ہی امت تک پہنچنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے۔